अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और शक्ति सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेर ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतज़ार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि शो के स्टार्ट के में ही हमने आपको वेदर के हवाले से अपडेट करना होता है। हमारी कोशिश होती है कि दिन भर के जो वेदर होगा महकमा मौसमियात के मुताबिक उसके हवाले से आपको आगाह किया जाए। बहुत सारे लोगों के मन में अब ये ख्वाहिश उठ रही है कि जनाब अब वेदर जो है वो खुशगवार होना चाहिए। पिछले चंद दिनों से वेदर इतना खुशगवार था, अब दिन ब दिन बतदरीज गर्मी में इजाफा हो रहा है। दर्जा रात में इजाफे की वजह जो है वो सूरज मियाँ बन रहे हैं, क्योंकि बादल जो है वो शहर फैसलाबाद के अंदर नज़र नहीं आ रहे, सूरज मियाँ आंखें दिखा रहे हैं और उसकी वजह से दिन ब दिन दर्जा रात जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। आइंदा आने वाले 24 घंटों में फैसलाबाद की सूरत हाल क्या रहेगी देखेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर में। मरियम रजा हमारे साथ मौजूद होंगी। मरियम, बताइएगा क्या सूरत हाल है, महकमा मौसमियात का क्या कहना है वेदर के हवाले से? जी बिल्कुल, फैसलाबादियों को ये गर्मी का मौसम जो है वो मज़ीद बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि हफ्ज़दा माहौल और उसके साथ साथ हवाएं ना चलने का सिलसिला जो है वो फैसलाबाद के अंदर उसी तरह से कायम व दायम है। सूरज मियाँ सुबह के औकात में ही आंखें दिखाते हैं और इस बात का एहसास दिलाते हैं कि गर्मी जो है उसकी शिद्दत में इसी तरह से इजाफा होगा, दर्जा हरारत जो है वो भी बढ़ता चला जाएगा। इसके साथ अगर बात करें महकमा मौसमियात की, तो आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दोपहर के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 39 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि महसूस जो है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो किया जा सकता है। यानी कि गर्मी जो है वो मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आती है। महसूस जो है वो 42 से ज़्यादा जो है वो भी किया जाता है, क्योंकि सूरज मियाँ जो है वो अपनी तपिश के साथ इस बात का एहसास दिलाते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का कोई भी इम्कान नहीं है, जबकि मौसम इसी तरह से खुश्क रहेगा। हवा में नमी का तनासुब जो है वो भी बढ़ रहा है। हफ्ज़दा माहौल की वजह से फैसलाबादी जो है इस मौसम की वजह से परेशान नज़र आते हैं। तो फैसलाबादियों को जो है फ़िलहाल महकमा मौसमियात की जानिब से कोई भी खुशखबरी जो है वो नहीं सुनाई गई कि फैसलाबाद का मौसम जो है वो तब्दील होगा। तो फैसलाबादियों को इस खुश्क और गर्म मौसम के साथ कुछ और दिन गुजारने पड़ेंगे। जी बहुत शुक्रिया मरियम, आप सूरत हाल से आगाह कर रही थी। और बिल्कुल शहर फैसलाबाद का मौसम जो है वो काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है। अब तो सुबह सुबह आप जब फेस वॉश करने के लिए नल को चलाते हैं तो उससे भी पानी जो है वो काफ़ी गर्म आता है। तो अब महसूस ये होता है कि गर्मी जो लोग सोचते थे कि इतना अरसा गुजरने के बाद जो बारिशें हुई हैं, इतना अरसा गुजर गया है, थोड़ा सा रहता है वो भी गुजर जाएगा, गर्मियाँ इस दफ़ा सुकून की गुजरेंगी। तो मेरा ख्याल है अब जाते जाते गर्मी जो है वो अपना रंग ज़रूर दिखा के जाएगी। अगस्त का महीना स्टार्ट हो चुका है और इस महीने के अंदर वैसे भी पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हुआ था और इस चीज़ के हवाले से लोग जो हैं वो काफ़ी पुरजोश नज़र आते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर 14 अगस्त जो है मनाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, जैसा कि आपको पता है कि हमने कोई ना कोई इशू जो है उसके ऊपर डिस्कशन जो है वो करनी होती है और आज ख़ास तौर पे पेट्रोल के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि पेट्रोल एक ऐसी ज़रूरत है जो कि लोग हर सूरत उसको बाइक्स में यूज़ करते हैं, गाड़ियों में यूज़ करते हैं। और इसकी कीमत अगर बढ़ती है तो ना सिर्फ लोग परेशान होते हैं बल्कि इसके साथ साथ इससे मुंसलिक बहुत सारी चीज़ों की कीमतें जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। मैंने गुज़श्ता रोज़ भी आपको बताया था कि डॉलर और पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जिसके रेट्स के बढ़ने की वजह से तमाम तरह, चाहे वो एशिया खोरनोश हों, बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें हों, हर चीज़ के रेट्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ख़ासतौर पर पेट्रोल जो है वो गरीब आवाम पे इस तरह से भी इम्पेक्ट लाता है कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जो है वो बहुत बढ़ जाता है। किराए जो है वो बढ़ने की वजह से एक गरीब आवाम जो यहाँ से लाहौर, झंग, टोबा, चनियोट या दीगर इलाकों के अंदर ट्रैवल करते हैं, उनके लिए किरायों में खातिर खा इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। और जब बात की जाती है जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के से रिलेटेड कम्युनिटी वालों से, तो उनका ये कहना होता है कि भाईजान पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, ऑटोमेटिकली रेट्स जो है बढ़ गए। अब यहाँ पे लम्हा फिक्र ये है कि अगर कल ही रेट्स में कमी कर दी जाए पेट्रोल की, तो लेकिन जो बसों के किराए हैं उनमें किसी किस्म की कमी नहीं की जाएगी। बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं लोगों को। इस हवाले से मजीद जानेंगे। हमारे जो आज के गेस्ट मौजूद है उनका तारुफ मैं आपके साथ करवा दूँ। हमारे साथ इमरान असलम मौजूद हैं जो कि हमारे रिपोर्टर हैं। आपको वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। और उनके साथ साथ मोहम्मद अली नारू साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे रिपोर्टर। आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। और इमरान असलम से शुरुआत करते हैं। इमरान, बताइएगा, चाहे वो बसेस वाले हों, चिंची रिक्शा वाले हों या दीगर ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड लोग हों, उनकी तरफ से किराए तो बढ़ा दिए गए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब ये देखने को आ रहा है कि बाकी
एशिया खुरनोश हों या दीगर चीज़ें हों, उनका भी रेट्स आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ना शुरू हो गए, क्या कहेंगे इस वक्त? बिल्कुल हनान, मैं समझता हूँ कि जिस तरह हवा पानी जो है वो हमारी ज़िंदगी के लिए अहम है, इसी तरह पेट्रोल और बिजली भी बहुत अहम है। आप देख लें कि पेट्रोल का जो बम गिराया गया है तकरीबन 20 रुपये फी लीटर के करीब, अब जो नई कीमत है 273 रुपये हो चुकी है। तो इसका जो आफ्टर शॉक्स हैं वो रोज़मर्रा अशिया पे भी पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन ले लें, बिल्डिंग सेक्टर्स ले लें, इसके साथ साथ जो है वो जितनी भी दीगर सब्जियाँ, फ्रूट्स और दीगर जितने भी हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन से लेकर जितने भी हमारे जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में होने वाली अशिया है उन पर पड़ता है। अब ट्रांसपोर्ट की जैसे बात कर रहे थे, अभी जो इजाफा किया गया है, उन्होंने जो खुद साख्ता इजाफा किया है, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उनकी जानब से कुछ ऐसा जो नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया कि पेट्रोल की कीमत बढ़े तो आप किराए बढ़ाएं, जो उनके रेट हैं वही हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टर है वो खुद साख्ता किराया इजाफा कर देते हैं 20 किलोमीटर और इंटरसिटी पर आने वाली ट्रांसपोर्ट है। जैसा कि अगर किसी ने फैसलाबाद से समुद्री जाना हो तो उसका अगर किराया 100 है तो 120 हो चुका है। इसी अगर फैसलाबाद से लाहौर जाना हो, फैसलाबाद से मुल्तान जाना हो, बुरेवाल, जितने भी दीगर इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट है उनकी जानब से किरायों में 100 से 150% तक इजाफा देखने को मिला है। और इसमें जो है दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इसके आफ्टर शॉक्स जो हैं वो आम जिंदगी भी पड़ रहे हैं। फॉर सपोज कोई बिल्डिंग सेक्टर है या रोड सेक्टर है या कोई भी आप कुछ डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, पेट्रोल की जो वेरिएशन प्राइस होती है इसका प्रोजेक्ट्स पे जो है वो फर्क पड़ता है। एक प्रोजेक्ट की कीमत है 20 अरब, अगर पेट्रोल महंगा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली 30 अरब तक पहुंच जाती है। तो इस अवामल में तमाम जो अवामी फलाई मनसूबे वो भी रुक जाते हैं और अवाम पर जो महंगाई के जो बम गिराए जा रहे हैं, जैसे कि पेट्रोल की कीमत बढ़ी है और अदारा शुमारियात के मुताबिक जो है वो अभी इस माह के दौरान 3 से 46% तक जो है वो महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है। और इसमें पेट्रोल है और दीगर जितने भी है, क्योंकि पेट्रोल मैं समझता हूं कि हमारी बुनियादी ज़रूरत है। तमाम चीज़ें, तमाम बिजनेस, तमाम तर हमारी जो अवामल और तमाम तर जो हमारा जो फेल हैं उनका जो किरदार है वो पेट्रोल पे आता है। अब जो पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है, जिनका कहना जी IMF की शराइत में शामिल थी, तो इसके अकॉर्डिंगली हनान साहब उनको रिलीफ भी देना चाहिए कि रिलीफ किस तरह हम दे सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने जो सैलरी है वफाकी तर्ज की बढ़ा दी है 35%, दूसरी जानब आपने वो बम गिराया है, पेट्रोल भी बढ़ा दिया, साथ बिजली का जो है वो फी यूनिट भी टैरिफ बढ़ा दिए। तो इसमें तो बड़ा एक आम आदमी तो पिस के रह सकता है, कोई किसी भी गरीब आदमी का जो बजट है वो 32,000 में किसी के महाना जो है वो नहीं हो सकता। अच्छा जान, ये बताइएगा जी कि इसका रेट्स पेट्रोल के तो बढ़ गए हैं गुज़िश्ता दिनों में, अभी बिजली के रेट्स भी बढ़ाए हैं, अब पेट्रोल का रेट जो है वो बिजली के बाद बढ़ा है, कहीं ये तो नहीं होगा आने वाले दिनों के अंदर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो है वो डालने शुरू कर दिए जाए? बिल्कुल ऐसा ही है, ये आस्ता आस्ता विद पैसिव टाइम आप देखेंगे जो शराइत IMF ने की हैं बहुत कड़वी शराइत हैं, लेकिन हमें उनको पीना पड़ेगा। और अगर उनको पीने के हवाले से कुछ ऐसी स्ट्रेटजी तय करनी पड़ेगी फाइनेंस की जानिब से, ताकि कुछ ऐसा लाहेअमल तय हो सके जिसमें ठीक है कि आप हर दौर में जो है वो पेट्रोल दीगर अशिया बढ़ती आ रही हैं, IMF के साथ मुआहदे होते हैं, लेकिन इस तरह की जो गंभीर सूरत हाल हो चुकी है जिसमें अवाम को रिलीफ के तौर पे तो कुछ नहीं दिया जा रहा और अकॉर्डिंगली ऑन अदर हैंड आप मुसलसल टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, बेजा टैक्सेस आप देख सकते हैं कितने अरबों रुपए के जो नई जो सुपर टैक्स जो है वो नफाज की गई हैं। हम टैक्स का दायरा कार वसी नहीं कर रहे, वही पिसे हुए तबके की जो है ऊपर और मजीद टैक्स लगाते जा रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो दीगर आप जितने भी सेक्टर्स ले लें उस हवाले से हो। तो आम आदमी के लिए तो यहाँ पे जो है सर्वाइव करना मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल हो चुका है। ऊपर से आपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर दिए हैं, आया कि उसकी जो पेट्रोल के आफ्टर शॉक्स हैं कि उस पर नहीं पड़ेंगे, डेफिनेटली पड़ेंगे। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नहीं है, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी वो भी बस नजर आ रही है, जिला इंतजामिया भी बस नजर आ रही है। वफाकी जानब से तो किए जा रहे हैं, लेकिन जो खुद साख्ता है ग्राम फरोश हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? अब एक रेडी वाला कह रहा है कि जनाब पेट्रोल बढ़ा, आपको नहीं पता हर चीज महंगी हो रही है, तो अगर ये 100 रुपए की चीज है तो ये 150 में, आम आदमी के माइंड में यही आएगा कि जनाब बिल्कुल जहां पे सब महंगी हो रही है तो ये भी महंगी होगी, होती होंगी, लेकिन खुद साख्ता जो हमने कर दी है ना उस पे मैं समझता हूँ फेल हो चुके हैं। कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नहीं है, कोई इनका चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसपे मसनूई महंगाई है उस पर इजाफा देखने को मिला है। और अदारा शुमारियात ने तो वो कह दिया कि जो बुलंद तरीन जो सतह पर महंगाई पहुंच चुकी है, जिसमें आप अगर हम आटे की बात करें तो 3 से 46% तक जो है वो इस 2 माह के दौरान जो है कीमतों में इजाफा हुआ है। गंदम ले लें 58 से 64% तक इजाफा हुआ है। इसी तरह
آٹا دال چینی دیگر اشیاء جتنی بھی لے لیں تو محکمہ جو ادارہ شماریات کے مطابق تو یہ بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے. اوپر سے آپ چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں کر رہے جس کی وجہ سے عام آدمی کو جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کمانا بھی بہت مشکل ہو چکا ہے. جو بھی کماتا ہے وہ اخراجات بڑھ رہے ہیں, وہی نا ریونیو جو ہے وہ اس کا کم ہے, اخراجات زیادہ ہیں. تو اس مد میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ان کو کچھ ایسا ریلیف دینا چاہیے جس کے باعث جو ہے وہ عام آدمی ٹھیک ہے آپ نے مشکل وقت میں ملک کے مشکل حالات میں مشکل فیصلے کیے ہیں, لیکن اس حوالے سے عوام کے لیے کچھ ایسے فلاحی فیصلے کر جائیں جس سے عام آدمی کی زندگی پہ جو اثر نہ پڑ سکے. مہنگائی میں اضافہ ہے اور انفلیشن ریشو میں اضافہ ہو چکا ہے. اسی طرح جو پاورٹی ریشو میں بہت اضافہ دیکھنے کو ملا ہے. پاورٹی ریشو بڑھتی ہے تو آٹومیٹکلی سوسائڈز اور جو چوری ڈکیٹی کی وارداتیں ہیں ان میں اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے. روزگار تو نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی لوگ یہ کریں, کرائم ریشو ہو جائے گی, سوسائڈ میں اضافہ ہوتا دیکھنے کو ملے گا. یہ تمام چیزیں مہنگائی سے جڑی ہیں. مہنگائی کم ہوگی تو عام آدمی جو ہے وہ کچھ اپنے کمانے کے قابل ہو سکتا ہے. اگر مہنگائی زیادہ ہوتی جائے گی, آپ ٹیکسز لگاتے جائیں گے تو اس کے اکارڈنگلی میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی کے لیے جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا کہ موجودہ حالات میں سروائیو کرنا. تو پیٹرول بھی بڑھ رہا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ ود دا پیس آف ٹائم کچھ مشکل وقت کے کچھ ایسے فیصلے کر جائیں جس حوالے سے پاکستان کی عوام کو کم سے کم کچھ ایسی سبسڈیز کے طور پہ دیا جائے. آٹا لے لیں, گھی لے لیں, یوٹیلیٹی سٹورز پہ کچھ ایسا دیا جائے سبسڈی جس سے عام آدمی کو اس طرح کے آفٹر شاکس جو ہے وہ محسوس نہ ہو سکیں. تو یہ ٹھیک کہا آپ نے. تو ہمارے ساتھ جناب محمد علی نارو بھی موجود ہیں, ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں. نارو, آپ کیا کہیں گی کہ یہاں پہ جو فیصلے لیے جا رہے ہیں عوام کے لیے, کیا عوام اس سے مطمئن ہے؟ حنان بھائی, سب سے پہلے تو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ جو حکومت آئی ہی عوام کو ریلیف دینے ہو, جن کا موقف ہی یہ ہو کہ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے اور جو ماضی کی حکومت تھی اس نے انتہائی غلط فیصلے کیے اور اس کی وجہ سے خمیازہ جو ہے وہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اور ہم آئے ہیں 13 رکنی جماعتی جو حکومت ہے, تو اس میں بہتری آئے گی. 1 سال سے زائد وقت گزر چکا ہے حکومت کو اور تسلسل کے ساتھ ایسے فیصلے لادے جا رہے ہیں عوام پر اور ایسے فیصلے کیے جا رہے ہیں جس سے بالخصوص جو عام شہری ہے اس کی زندگی اور اس کی زندگی کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے. اس کی مثالیں ہمیں وہ فیسکو سے لے لیں, آپ بجلی کے بلوں میں اضافہ لے لیں, پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ لے لیں, اشیاء خرونوش کی قیمتوں میں اضافہ لے لیں, الیکٹریسٹی لے لیں, ایسیسری لے لیں, آپ کی کار, کچھ بھی ہے, ہر طرف ہمیں بے ہنگم مہنگائی کا طوفان نظر آتا ہے جس کے آگے کوئی دیوار نہیں ہے, جس کی کوئی سمت نہیں ہے. حالیہ اضافہ جو کہ 1-2 روز قبل کیا گیا ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں, یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو حکومت ہے, بلکہ 13 رکنی حکومت ہے, 13 جماعتی حکومت ہے, وہ اپنے تابوت میں خود آخری کیل جو ہے وہ ٹھونک رہی ہے. اس کی بڑی وجہ آپ کے سامنے ہے کہ آئی ایم ایف کے معاہدے ہیں, عوام کو پتہ ہے, عوام جانتی ہے کہ سخت شرائط کے ساتھ آپ نے تمام مطالبات ان کے تسلیم کیے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس آپ کا ہی یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس دنیا کے بہترین اکانومسٹ موجود ہیں اسحاق ڈار کی شکل میں, آپ کے پاس ماہر اقتصادیات اور معاشیات موجود ہیں, تو ایسے فیصلے اتنے بے ہنگم طریقے سے نہیں لیے جاتے ہیں. آپ نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہے, آپ نے معاہدہ کیا ہے, آپ نے اس کی پاسداری کرنی ہے, آپ مرحلہ وار بھی کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ جب مہنگائی کرتے ہیں یا آپ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں تو آپ کی جانب سے جو اضافہ کیا جاتا ہے اس سے ڈبل ٹرپل اضافہ نیچے جا کے عوام کو بھگتنا پڑتا ہے, جو کہ مرحلہ وار ہوتا آتا ہے ڈسٹریبیوٹر کی جانب سے, ایجنسیوں کی جانب سے, اور عام جو خریدار ہے اس کو دکانداروں پہ جا کے جو بھگتنا پڑتا ہے وہ ان سب کے سامنے ہے. اور یہ وہ حکومت ہے جو 3 مرتبہ باریاں لگا چکے ہیں یہ لوگ, اور اب بھی 78-69 سال کا پاکستان ہو گیا, اس کے بعد بھی یہ لوگ ایسے فیصلے کر رہے ہیں اور ان کے علم میں ہے سب کچھ. اگر یہی فیصلے مرحلہ وار کیے جائیں, جب آپ کم بھی تو کرتے ہیں نا, آپ پیٹرول کی قیمتیں کم کرتے ہیں تو آپ 2 روپے کم کرتے ہیں, 3 روپے کم کرتے ہیں, 1 روپے 86 پیسے, 1 روپے 90 پیسے, 1 روپے 91 پیسے, ایسے ہی آتے ہیں نا آپ نیچے. آپ ایسے بڑھا کیوں نہیں لیتے ہیں؟ آپ ہفتہ وار آپ نے ڈیسائیڈ کر لیں جی ہم نے بڑھانا ہے, لیکن ہم نے 1 مہینے میں اتنی بڑھانے ہیں, لیکن ہم نے مرحلہ وار بڑھانا ہے تاکہ جو عام شہری ہے اس کے اوپر اچانک بوجھ نہ آئے. اب جیسے کہ سب سے پہلا اس کا اثر جو آئے گا وہ ٹرانسپورٹرز ہیں. ٹرانسپورٹرز کی جانب سے جیسے ہم نے دیکھا کہ دوپہر کے کوئی 11 بجے کے لگ بھگ فوری طور پر اطلاق کیا گیا جی 19 روپے 95 پیسے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا, 19 روپے 90 پیسے ڈیزل کی قیمت میں اضافہ ہوا, اور ساتھ میں نوٹیفکیشن آیا جی اس کا فوری اطلاق ہوگا.
اطلاق ہو گیا اور اس کے چند گھنٹوں کے اندر ہی فیصل آباد کی جو ٹرانسپورٹ اونرز ایسوسیشن ہے اور ساتھ میں فیڈرل ٹرانسپورٹ اونر ایسوسیشن ہے، ان دونوں کی تنظیموں نے ہنگامی اجلاس بلایا. اس میں کوئی ضلعی انتظامیہ کا عمل دخل نہیں، کوئی کچھ نہیں. انہوں نے خود ساختہ اضافہ کیا اور ہم بینگ اے جرنلسٹ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ جس قدر انہوں نے اضافہ کرنا تھا قیمتوں میں اس قدر انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے خیال کر لیا لوگوں کا کہ جناب ہماری عوام جو ہے جو بلکہ دیسی ساختہ سفر کرتی ہیں، جس کے ہم جنرل بس سٹینڈ کہتے ہیں، جو کہ وی آئی پی سفر نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، اتنا اضافہ کیا جائے جو افورڈیبل ہے. آپ جیسے کہ لیکن عمران یہاں بھائی پہ نے معذرت ذکر کیا، کے ساتھ میں ناز صاحب یہ ضرور کہنا چاہوں گا، جیسے ہی ریٹ بڑھتا ہے، جیسے 20 روپے کے قریب جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت پر لیٹر بڑھا دی گئی، ساتھ ہی بہت سارے پیٹرول پمپس جو ہیں وہ بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر اس دفعہ تو یہ کہا ہے نا فل فور بڑھانے، لیکن جب کہا جاتا ہے کہ اس کا اطلاق جو ہے وہ 12 بجے سے شروع ہوگا، آپ نے بھی یہ چیز دیکھی ہوگی کہ جن کے پاس 10,000 لیٹر 20,000 لیٹر یا 30,000 لیٹر پیٹرول پڑا ہوتا ہے جو کہ پرانے ریٹس کے اوپر لیا جاتا ہے، اس کو پھر روک لیا جاتا ہے کہ یار یہ 20,000 لیٹر جو ہے لیا تو پرانے ریٹس پہ، اب ریٹ بڑھیں تو ہم 12 بجے کے بعد جو ہے اسے سیل آؤٹ کرنا شروع کریں گے. اب 20,000 کو آپ 20 سے جو ہے وہ ضرب دیں تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ 4-5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ اس طرح سے، مطلب پیٹرول کے حساب سے جتنی کوانٹٹی جس کے پاس موجود ہوتی ہے اس حساب سے وہ ایک رات کے اندر کما لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، صرف کیا چند گھنٹے سٹاک کرنا ہے. جناب اس کی ہم نے واضح صورتحال دیکھی اور یہ ہم نے آپ بیتی دیکھی. ہمیں 6 ماہ قبل جب 1-2 دن قبل نویس سنائی گئی حکومت کی جانب سے کہ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا، اس کے متعلق ہنگامی اجلاس بیٹھ رہا ہے، وفاقی کابینہ کا اوگرا کے ساتھ سب کچھ چل رہا ہے، میٹنگ شیٹنگ چل رہی ہیں ان کی. تو اس سے پہلے 2 دن قبل جو پیٹرولیم مالکان ہیں پیٹرول پمپس کے، انہوں نے 2 دن قبل ہی فراہمی بند کر دی پیٹرول کی. اور اس کے اوپر ہم نے 12 پروگرامز کیے، ہم مختلف پیٹرول پمپس کا گئے، ہم نے ضلعی انتظامیہ کو آگاہ کیا کہ جناب ابھی پیٹرول بڑھا نہیں ہے، آپ کے شہر میں پیٹرول خریدنا جو شہریوں کے لیے محال ہو چکا ہے، جس کے اوپر چیدہ سی ہمیں کارروائیاں نظر آئیں کہ جی ہم نے فلاں کو جرمانہ کر دیا. یہ تو صورتحال ہر مرتبہ ہمیں دکھتی ہے اور یہ خالصتاً ہمارے جو کوئی بھی سوسائٹی ہے اس میں حنان بھائی کوئی بھی جو مالکان ہیں وہ فیکٹری کے ہیں کسی بھی ہیں، منافع ہر کسی کو عزیز ہوتا ہے. ہاں اگر منافع کے لیے راہ غلط استعمال کرتے ہیں اور غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے ہماری ضلعی انتظامیہ بیٹھی ہے، وہ کیا کرتی ہے پھر یہ ان کا ہے. اب جیسے کہ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی بات کر رہا تھا تو فیصل آباد جو ٹرانسپورٹ اونرز ایسوسیشن ہے انہوں نے 50 روپے بڑھا دیے ہیں. اب جو لاہور کا کرایہ تھا 400 روپے کے، وہ 450 روپے اور 500 روپے کے قریب پہنچ چکا ہے. ایسے ہی کئی علاقہ جات، کیونکہ سب سے زیادہ سفر یہاں سے لاہور کا کرتے ہیں لوگ، تو قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے. اب یہ صرف ٹرانسپورٹ کی بات ہو رہی ہے. اب اس سے ہٹ کر آپ دوسرے چیزوں میں آ جائیں، آپ کے آٹے کی قیمتیں ہیں، آپ کی اشیاء خورنوش ہیں، ایسیسریز ہیں، وہ سب کچھ ہے. تو جو عام شہری جس کی اس وقت سب سے بڑے پاکستانی عام شہری ہے، اس کی سب سے بڑی جو اس وقت توغدو ہے وہ کیا ہے کہ میں نے ہر روز 3 وقت کی روٹی پوری کرنی ہے. اس کے علاوہ زندگی میں اس کے کوئی پلان نہیں ہے کہ اس نے مستقبل میں کوئی گاڑی خریدنی ہے، اچھا گھر بنانا ہے، اس نے بچوں کو اچھی تعلیم دلانی ہے، اس نے صحت دیکھنی ہے، اس نے اپنے گھر کے اخراجات دیکھنے. نہیں، اس کی زندگی کا مقصد ایک ہی ہے کہ ایک دن کی روٹی اس کی آسان انداز سے پوری ہو جائے. جو حالات چل رہے ہیں ہمارے، ان حالات میں اگر آپ ایسے مہنگائی کریں گے، آپ ایسے چیزوں کو مہنگا کرتے جائیں گے، آپ ایسے قیمتیں بڑھائیں گے تو ہر چیز کا ایک حل ہوتا ہے. آپ کے سر پر جب آن پڑتی ہے تو آپ اس کو ڈیل کرتے ہیں. اب یہ ڈیل کرنا کس انداز میں ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کے اوپر منحصر ہوتا ہے. آپ حکومت میں ہیں، آپ بڑے تجربہ کار ہیں، آپ کے پاس آپ کے بقول آپ کی بہترین کابینہ ہے اور آپ نے ایسے معاشی فیصلے کرنے تھے جس کے ثمرات عوام نے دیکھنے تھے اور انہوں نے سارا ماضی بھول جانا تھا اپنا. واقعی ہم ماضی بھول گئے ہیں لیکن کسی اور سمت میں بھولے ہیں. اور جو حالات ہیں اس وقت 273 روپے 69 پیسے فی لیٹر پیٹرول ہے. اور جو میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، میرے گھر سے میرے آفس تک کا سفر 100 روپے میں 100 روپے کا میں پیٹرول ڈلواتا تھا اور میرا آنا جانا بآسانی ہوتا تھا. اب یہ حالات آ چکے ہیں 6 ماہ میں کہ مجھے 200 کا پیٹرول ڈلوانا پڑتا ہے اور جاتے جاتے جب میں جھال کا فلائی اوور اترتا ہوں تو میری گاڑی بند ہو جاتی ہے. پھر چند قدم چل کے مجھے آگے جانا پڑتا ہے اور پھر میں دل میں کوستا بھی ہوں گا ان کو. ظاہری بات ہے میں وہ الفاظ میں استعمال نہیں کر سکتا، میں کیا کیا کہتا ہوں گا کیا کیا نہیں کہتا ہوں گا. لیکن جو عام شہری ہے، اگر ہم لوگوں کی یہ حالات ہو چکے ہیں، جو دہاڑی دار مزدور ہے، جو عام شہری ہے، اس کی زندگی کتنی ڈسٹرب ہوگی. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے اور ان کو اپنے ضمیر جگانے چاہیے. ان کی ویڈیوز وائرل ہیں آج کل، سب کچھ ان کو دکھایا جا رہا ہے. لیکن یہاں پر دوسرا میں ایک اور آپ کے سامنے بات رکھنا چاہوں گا کہ جس حکومت نے
الیکشن میں جانا ہو وہ ایسے احمقانہ فیصلے نہیں کرتی ہے. اس کا مطلب کچھ اور اب آگے نظر آ رہا ہے ہمیں کہ آگے کچھ اور ہونے والا ہے، کیونکہ 3 مہینے بعد جس حکومت نے الیکشن میں جانا ہے وہ اس قدر اضافے کے ساتھ نہیں جاتی. جو بھی ہو وہ مصنوعی مہنگائی کنٹرول کر لے، کچھ بھی کر لے، لیکن اتنے زیادہ متضاد فیصلے نہیں کرتی ہے جس کی وجہ سے اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. اور اگر اب بھی یہ نہیں بات اچھا ٹھیک ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہیں سے بات کو کنٹینیو کریں گے. چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. محمد علی نارو ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کریں گے. نارو، کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں کیا پریڈکٹ کیا جا رہا ہے؟ کیا پیٹرول کی قیمتوں میں اس کے بعد بھی مزید جو ہے وہ دیکھنے میں آئے گی، مطلب مہنگائی ہوگی؟ آپ کو لگتا ہے ریٹس بڑھیں گے ان کے؟ حنان بھائی، جیسی صورتحال چل رہی ہے اور کابینہ کی جانب سے یا حکومتی عہدیداران کی جانب سے، وزراء کی جانب سے ہمیں کہیں بھی ابھی تک ایسا بیان سننے میں نہیں آیا کہ آئندہ ان مشکل فیصلوں کے بعد عوام کو ریلیف ملے گا. ابھی تک یہی سنایا جا رہا ہے کہ ملک انتہائی مشکل حالات میں ہے اور اس کے لیے ہمیں مشکل فیصلے لینا پڑ رہے ہیں اور عوام کو مزید آگے مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور جیسے اب بیانات آ رہے ہیں، لیکن ہم چلیں اس بات کو ہی دیکھ لیتے ہیں، کم از کم عوام کو سچ تو بتا رہے ہیں یہ لوگ، جیسا بھی سچ بتا رہے ہیں کہ آگے عوام کو خود دیکھنا ہے کہ جو اب موجودہ حکومت ان کے ساتھ کر رہی ہے اور جیسے معاشی حالات ہیں اور جیسے روزگار کے مسائل ہیں لوگوں کے، جیسے ان کے کاروبار ہیں، انڈسٹری ڈسٹرب ہے، جو امپلائی ہے کسی بھی کمپنی کا اس کی تنخواہ ہے، وہ مزدور کی کم از کم اجرت ہے، وہ سارے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے اب الیکشنز میں اگر ہوتے ہیں تو حکومت کی جانب سے جو شہری ہیں وہ بڑا میرے خیال سے سخت فیصلہ لیں گے. اور جیسے حالات چل رہے ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جیسے اضافہ ہو رہا ہے اور اتنے بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے تو دکھ رہا ہے کہ آگے بھی اضافہ ہوگا. اور اگر آگے بھی اضافہ ہوتا ہے تو جو عام شہری ہے اس کی زندگی مزید ڈسٹرب ہوگی اور مزید اضافے کے ساتھ ان کی مشکلات میں بھی مزید اضافہ ہوگا. تو حکومت کو یہاں پر ایک کام کرنا چاہیے، اگر آپ اضافہ کر رہے ہیں، آپ نے شرائط پہ پورا اترنا بھی ہے، اس کو مرحلہ وار کریں، سٹیج بائی سٹیج کریں، کم سے کم کرنے کی کوشش کریں اور مرحلہ وار کریں تاکہ مہنگائی کا جو اچانک طوفان اٹھا دیا جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے ہر بندے کی جس کا پیٹرول سے لینا دینا بھی کوئی نہیں ہے، جس کے پاس جانا ہے ہم نے یار یہ چیز کیوں بڑھ گئی ہے، جی پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، یہ کیوں مہنگا ہو گیا، جی آپ کو نہیں پتا پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. اب اس کا پیٹرول کے ساتھ ڈائریکٹلی تعلق نہ بھی ہو، انڈائریکٹلی بل واسطہ یا بلا واسطہ کیسے بھی ہے وہ قیمت بڑھا دیتا ہے. اس کے پاس ایک سنہری جواب ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جی تانوں نہیں پتا پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اب جملہ عام ہو چکا ہے عوام میں، اس کے لیے جو ان کو کچھ کرنا چاہیے کہ مرحلہ وار بڑھائیں، آپ نے قیمتیں بڑھانی ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ بڑھائیں، آگے جائیں تاکہ جو شہری ہے اس کو کم از کم تھوڑا بہت ریلیف مل جائے کہ وہ اس مہنگائی سے نبردازمہ ہو سکے. چونکہ اب جو صورتحال ہے ہر طرف مہنگائی کا طوفان ہے. آپ کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں، آپ کے جو عام شہری ہے اب اس کے پاس روزگار کے وسائل بہت کم ہیں، جو کما رہے ہیں وہ بہت زیادہ کما رہے ہیں، جو نہیں کما رہے ہیں ان کے پاس ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. معاشرے میں تسلسل ہو، بے ہنگم نہ ہو معاشرہ، اوپر سے نیچے تک پیسے کی فراوانی ہو، نیچے تک آ رہا ہو، عام شہریوں کو تھوڑا بہت ریلیف مل رہا ہو تو اس کو نظر بھی آتا ہے. جب آپ کا پیسہ آپ کے پورے ملک کے 5 سے 6% لوگوں کے پاس ہے تو اس کو ہی آپ نے سرکولیٹ کرنا ہے اور وہ بھی محدود ہے، وہ بھی نیچے تک نہیں پہنچ رہا ہے. تو آپ خود سوچیں کہ جو عام شہری ہے وہ کس تذبذب میں ہے اور کس طرح وہ اس معاملے کا سامنا کر رہا ہے اور کس طرح وہ معاشرے میں اپنا گزر بسر کر رہا ہے. عام شہری دیکھ رہا ہے تو حکمرانوں کو تو زیادہ دیکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. کیا کہیں گے عمران، فیصل آبادیوں کے دن کیسے گزر رہے ہیں اس مہنگائی میں؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہاں پہ ایسے ہیں جو کہ ڈیلی ویجز کے اوپر کام کرتے ہیں، بیچارے بڑی مشکل سے گزر بسر کر رہے ہیں اپنی. ایسا ہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو پیٹرول کی قیمتیں انہوں نے بڑھائی ہیں اس سے ان کا ووٹ بینک متاثر ہونے لگا ہے اور ہوگا الیکشن میں. جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ 8 اور 9 اگست کو جو ہے قومی اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی. ابھی جو تمام تر جو نگران وزیر اعظم کے لیے نام ہیں ان پہ زیر و غور کیا جا رہا ہے کہ جناب آئندہ جو ہے وہ نواز شریف اور زرداری کی جو تجویز کردہ نام ہوں گے، جس میں سے سیاستدانوں کے علاوہ تمام اور افراد بھی شامل ہیں جو سیاستدان نہیں ہیں اور تمام صوبوں کے جو ہے وہ لوگ شامل ہیں. اب یہ جو آئندہ الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں اگر یہی پیٹرول اور مہنگائی کی ریشو بڑھتی رہی
تو حنان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ متاثر ہو جائے گا. دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں ریلیف کے نام پہ ووٹ ملتا ہے, فلائی منصوبوں کے نام پہ ووٹ ملتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس کے تھپڑ بھی لگاتے جائیں اور ساتھ ساتھ کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. اس طرح تو ہوتا نہیں ہے. پیٹرول بھی بڑھا رہے ہیں, ساتھ ان سے ووٹ بھی مانگ رہے ہیں. کوئی معاشی پلان ان کو دینا پڑے گا ایسا کہ جس کے تحت لوگوں کے جو ایموشنل اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے دلوں پہ کچھ منصوبے گھر کر جائیں کہ لوگ مجبور ہو جائیں کہ نہیں یار ان کو ہم نے ووٹ دینا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بڑے بڑے پروجیکٹس اناؤنس کر دے ہیں, ان پروجیکٹس کے لیے جو ہے وہ آپ کو اس طرح کے فیصلے بھی دینے پڑیں گے. پیٹرول بڑھتا ہے تو جناب کانٹریکٹرز کام روک دیتے ہیں کہ جناب 20 کروڑ سڑک کا تھا, پیٹرول مہنگا ہو گیا, سیمنٹ بجری ریت اور تمام تر جو میٹیریل کاسٹ ہے وہ مہنگی ہو چکی ہے, 20 کروڑ کا 30 کروڑ میں پہنچ چکا ہے, ہم کیسے کر سکتے ہیں. وہ وہاں پہ کام ٹھپ کر دیتے ہیں اور پھر نئی اپروول لیتے ہیں 30 کروڑ کی. تو ہمارے جو محکمہ خزانہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ کس طرح انہوں نے جو کیا ہوا ہے, 20 کروڑ کی تھی پرائز ویریشن کے ساتھ 30 کروڑ پہنچ جاتی ہے. تو ڈیفینیٹلی اس کے جو آفٹر شاکس ہیں یہ پیٹرول کے یہ پڑ رہے ہیں. اور عام آپ ڈیلی ویجز دیکھ لیں, ابھی تک ڈیلی ویجز جیسا کہ 32,000 کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے. ڈیلی ویجز کا ڈی سی میں تحت ہوتا ہے کہ تمام تر جتنے بھی ڈیلی ویجز ہیں ان کا نوٹیفکیشن جاری کرتے ہیں کہ جناب ان کی جو ہے وہ بھی کم سے کم جو اجرت وہ لے سکتے ہیں. لیکن تاحال ایسا کچھ نہیں ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آنے والے دن ہیں اچھے دن ہوں, کیونکہ نگراں وزیر اعظم کا جو ہے وہ نام سڈنلی اناؤنس ہو جائے گا. 8 یا 9 اگست کو جو ہے وہ اسمبلی تحلیل ہو جائے گی. پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ نے بھی بیان دیا ہے. اور ابھی جو ہے وہ عشرت العباد ہے, میاں سمرو ہے, اسلم رسانی ہے, دیگر اور ناموں پہ جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے تمام کی جو توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اس وقت قومی اسمبلی. وہاں سے فیصلے آنے ہیں. اسٹریٹجک پلانز کیا ہوگا کہ آپ نے پیٹرول بڑھانا ہے, بجلی بڑھانی ہے, کیا کریں. آئندہ الیکشن میں کون سا ہم معاشی پلان لے کے جائیں کہ لوگ ہماری طرف آئیں. پیپلز پارٹی وہ اپنا کیمپین کر رہی ہے, نون لیگ بھی, تمام تر جماعتیں جو ہیں کیمپین کر رہی ہیں. اور ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان میں جو ہے وہ ناموں میں آپس میں بھی دراڑیں پڑ گئی کہ ہمارا لے, جیسا کہ کیبنٹ میں ہوتا ہے. تو ان کو کوئی ایسا پلان دینا پڑے گا جو بھی اگلی گورنمنٹ آئے گی. ان کیس یہ تمام تر ریلیف پہنچانے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو کچھ ایسی جماعتیں جن کو جو ہے وہ اس سائڈ پہ کیا جا رہا ہے ان کی طرف سے جو ہے وہ عوام کو دلی ہمدردی ہو جائے گی کہ جناب ان کی دور میں جو ریلیف ملتا تھا اب یہ دینے میں ناکام ہو چکے ہیں. تو یہ تمام تر جو چیزیں ہیں وہ ظاہر ہے فیصل آباد کی عوام بھی دیکھ رہی ہے کہ کس طرح ہم دیکھیں ڈیلی ویجز جیسا کہ آپ نے بات کی تو ان کی بھی جو ہے وہ ہے اس دور میں انفلیشن ایج میں ان کے لیے تو کم سے کم اجرت نہیں کر سکتے. اور بڑے بڑے ایک ادارے میں جو ہے وہ بہت سی سیٹیں جو ویکنٹس ہیں درجہ چہارم لے لیں, اسی طرح جو سب انجینئرز لے لیں, مختلف پوسٹوں کی جو ہے اپ گریڈیشن نہیں کی گئی. بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہیں وہ ابھی جوں کے توں پڑے ہوئے ہیں. تو اس مشکل مرحلے میں اور کچھ ایسن فیصلے کی ضرورت ہے تاکہ عام آدمی ریلیف کو پہنچ سکے. اور اسی طرح جو ہے یہ جو انڈسٹریل سیکٹر ہمارا بند ہو رہا ہے, تقریباً 6 ماہ کے دوران جو ہمارا فیصل آباد کا انڈسٹریل سیکٹر بند ہو چکا ہے جس میں پاور لومز ہیں, ٹیکسٹائل ملز ہیں, اس میں حنان صاحب بہت سے لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. ابھی اگر آپ نے پیٹرول بڑھا دیا اور اس مد میں اور جتنی بھی چل رہی ہیں ٹیکسٹائل ملز یا انڈسٹریز وہ بند ہوگی تو انفلیشن ریشو آلریڈی بڑھ گئی, تو وہ اس طرح پاورٹی ریشو بھی بڑھ جائے گی اور لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں, یہ جو فیصلے ہیں ان پر منحصر ہوتی ہیں. پیٹرول سستا کیا جائے, آٹا, گندم, اسی طرح چینی اور دیگر اشیاء کو سستا کیا جائے تاکہ عام آدمی کو ریلیف پہنچ سکے. اور جو سب سے بڑی بات ہے چیک اینڈ بیلنس. آپ رول کہہ دیتے ہیں کہ نا یہ رول ہم نے لاگو کر دیا ہے, اس پہ امپلیمنٹیشن کس نے کروانا ہے؟ ضلع انتظامیہ ہے, یہ تمام سٹیک ہولڈرز ہیں, کس نے کروانا ہے؟ آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ان کو لوپ میں لیں اور عوام کے ساتھ بیٹھیں, تاجروں کے ساتھ بیٹھیں, تمام تر مسائل حل کرنے کے حوالے سے بھی حکمت عملی طے کریں کہ جناب اس مارکیٹ میں اگر اس قیمت سے زائد کوئی قیمت ہوئی تو اس کا جو صدر ہے جو بھی ہے وہ ذمہ دار ہوگا. دیکھیں آپ کس طرح سیٹ ہوتی ہیں تمام چیزیں, لیکن نہیں, وہ گرام فروشی کو ہوا دی جاتی ہے. ہمارے بہت جو ہے وہ مافیا ان کو پش پنائی دیتا ہے, جس سے آپ دیکھتے ہیں منڈیاں, آڑتی منڈیاں لے لیں, جتنی بھی آپ سبز منڈی لے لیں, فروٹ منڈی لے لیں, عام طور پہ پرچون کی دکان لے لیں, بڑے بڑے جو بازار لے لیں, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے سر. گرام فروشی جو ہے مصنوعی مہنگائی عروج پہ ہے اور کچھ جو ہے بالکل ٹھیک کہا آپ نے. یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا.
वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, आपको यहाँ पे बताते चलें कि एलपीजी के हवाले से भी बहुत सारे इश्यूज जो है आने वाले दिनों के अंदर फेस करने पड़ेंगे। हड़ताल का भी ऐलान कर दिया गया है। इमरान असलम, क्या सूरत हाल है, क्या कहा जा रहा है? ये जो एलपीजी का जो मामला जनाब के एलपीजी की जो कीमतें बढ़ी हैं, आप देखते हैं कि तमाम शहरों में जो है वो एहतजाज किए जाते हैं और इनके जो एलपीजी के एसोसिएशन के जो ऑनर्स भी हैं उनकी जानब से भी प्रोटेस्ट की कॉल की गई है कि जनाब हमें ये भेजा जो है वो बेसिकली एलपीजी की अगर कीमतें फिक्स कर देती हैं जैसा कि 272 है या जो भी समथिंग है चल रही है। होता ये है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं एलपीजी के, जितने भी छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो अजाफी जो टैक्सेस की मद में जो है वो खुद साख्ता ले लेते हैं ऑटो वालों से, दीगर से। उनकी फिर शॉप्स बंद कर देते हैं और उनका ये जवाब होता है कि जनाब कि हम तो महंगी ख़रीद रहे हैं, हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारे ही जो है वो शॉप्स को बंद किया जा रहा है। इस कड़ी में जो है इनिशिएटिव तो ठीक लिया जा रहा है कि आप ज़ायद कीमत पे क्यों बेच रहे हैं, लेकिन फैसलाबाद है, पाकिस्तान, देखिए मजबूरी है, लोग बेचते हैं। बाज़ का 240, 260 इस तरह के 20-30 रुपये का रेशियो बढ़ते हैं, लोग ज़्यादा बेचते हैं। तो जो ऑटो रिक्शा यूनिट्स वाले हैं वो इनके खिलाफ एहतजाज करते हैं। ये जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये इनके खिलाफ एहतजाज करते हैं, जो इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं ज़िला इंतज़ामिया, एसी और दीगर है कि हमें जनाब जो है वो बेजा किसी भी रोक टोक के हमें एलपीजी की आप महंगे ख़रीद रहे हैं, जिस तरह की जो ज़ाहिर है हालात बने हुए हैं। तो ये तमाम तो जो सूरत हाल है एलपीजी की, तो मैं समझता हूँ कि कॉल तो तमाम लोग ही दे रहे हैं, हर सेक्टर के लोग दे रहे हैं। एलपीजी वालों ने क्या देनी है, जिस तरह के हालात हो चुके हैं। आप देखें ना कि फैसलाबाद में जो मुल्क के बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं उनको आउटसोर्स करने का सोचा जा रहा है, और इस्लामाबाद, लाहौर और कराची 3 बड़े एयरपोर्ट्स हैं जिससे सालाना 30 अरब रुपए के करीब रेवेन्यू आता है। आप इनको कतर, दुबई, यूएई, तुर्की और चीन के जितने भी वहाँ पे जो है बड़ी बड़ी कंपनीज, उनको जो 25 साल के लिए आउटसोर्स करने को देने जा रहे हैं, जिससे तकरीबन सालाना 300 मिलियन के करीब इनको रेवेन्यू होगा। इसके हवाले से भी सिविल एविएशन की जानब से जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है। क्यों कौमी सासा को आप क्यों दूसरे निष्कारी होगी ना कि आप किसी को बेच रहे हैं, इसका मतलब आपके पास कोई ऐसा प्लान नहीं था अदारों को अपग्रेड करने के लिए, खुद मुख्तार करने के लिए, दैट्स वाई आप इनको आउटसोर्स कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये इश्यूज ऐसे हैं कि मेरा ख्याल है इससे आम आदमी काफ़ी परेशान है। नारू, आप क्या कहेंगे एलपीजी के हवाले से? अगर यही सूरत हाल रही तो मुल्क जो है वो किससे मच जा रहा है यार? हनान भाई, एलपीजी की जो मौजूदा सूरत हाल है वो पहले तो इसको समझ लें कि है क्या ये मामला ये है कि सरकारी सतह पर जो कीमत तय की गई है एलपीजी की वो 201 रुपये किलो है कि जो आम सार्फिन है उनको 201 रुपये में मिलेगी। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं एलपीजी के, उनका मुद्दा ये है कि जनाब हमें 184 रुपये में मिलनी चाहिए एजेंसी से, ताकि फिर हम 201 रुपये में आगे बेच सकें आम शहरी को। लेकिन हो ये रहा है कि जो एजेंसी मालिकान है, प्लांट मालिकान है, जिसको एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर ने आजकल नाम दिया है प्लांट माफिया का, उनका कहना है कि वो हमें 225 से 27 रुपये में फी केजी दे रहे हैं। बिल्कुल, अगर यही सूरत हाल रही तो मेरा ख्याल है फिर एहतजाज जो है वो मज़ीद प्रोलॉन्ग कर सकता है। इस पर मज़ीद गुफ्तगू करना चाहते थे, वक्त की कमी है, इसलिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप शो में आए। यहाँ पे नाज़रीन छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हमारा सेकंड हाफ स्टार्ट हो चुका है और हमारी कोशिश होती है कि सेकंड हाफ के अंदर एशिया खुरनोश की कीमतों के हवाले से सबसे पहले आपको आगाह किया जाए, क्योंकि मार्केट कमेटी की तरफ से रोज़ाना की बुनियाद पर आइंदा 24 घंटों के लिए लिस्ट जो है वो पब्लिश की जाती है, जिसमें तमाम रेट्स जो हैं वो बताए जाते हैं। क्या होंगे आज के रेट्स, देखेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट आज के भाव में। बिलाल डोगा हमारे साथ मौजूद होंगे। बिलाल, बताइएगा क्या सूरत हाल है, मार्केट कमेटी के मुताबिक आज रेट्स क्या होंगे? आज बिल्कुल मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज बरोज़ जुमेरात की रैली जो है वो जारी कर दी गई है। अंडे फार्मी 280 की बुलंद तरीन सतह के ऊपर बरकरार हैं। सब्जियों के अंदर अगर देखे जाए तो तेज़ी है, लेकिन कमी होती ज़्यादा देखी जा रही है, जबकि फल मुस्तहकम दिखाई देते हैं आज की लिस्ट के मुताबिक। सबसे पहले सब्जियों में अगर नज़र दौड़ाएं तो अदरक इंडोनेशिया 60 रुपये सस्ता हुआ है, 820 से 760 रुपये किलो हो गया है। अदरक थाईलैंड 10 रुपये सस्ता हुआ है, 920 से 910 रुपये किलो। लहसुन चाइना 15 रुपये महंगा हुआ है, 330 से 340 रुपये किलो, 45 रुपये किलो। लीमू देसी 10 रुपये सस्ता हुआ है, 150 से 140 रुपये किलो। फूल गोभी 5 रुपये महंगी हुई है, 140 से 145 रुपये किलो। बंद गोभी 10 रुपये सस्ती हुई है, 85 से 75 रुपये किलो।
करेला 5 रुपये सस्ता हुआ 110 से 105 रुपये किलो। या कद्दू 40 रुपये महंगा हुआ है 60 से 100 रुपये किलो। बैंगन 15 रुपये सस्ते हुए हैं 100 से 85 रुपये किलो। खीरे 25 रुपये सस्ते हुए हैं 110 से 85 रुपये किलो। गाजर 25 रुपये सस्ती हुई है 140 से 115 रुपये किलो। सेब गाचा 200 रुपये है। केला 160 रुपये दर्जन पे बरकरार है। अंगूर गोला 160 पे है। मीठा 140, गर्मा 120 की 20 रुपये किलो पे बरकरार है। अगर बात करें नाशपाती की तो 5 रुपये सस्ती हुई है 145 से 140 रुपये किलो हो गई है। अंगूर सुंदरखानी 10 रुपये महंगे हुए हैं 250 से 260 रुपये किलो। आम चौंसा 5 रुपये महंगा हुआ है 140 से 145 रुपये किलो पर पहुंच चुका है। आज देखें तो आज इस हफ्ते का चौथा रोज़ है, मुसलसल महंगाई में इजाफा होता देखा जा रहा है, लेकिन आज सब्जियों में कुछ कमी है, लेकिन फिर भी कुछ कमोडिटी जो है ऊपर चढ़ती दिखाई दे रही है। सस्ता प्रोटीन एक तो 3 दिन नीचे आता है तो यकमुश्त जो है एक हफ्ते के अंदर, एक दिन के अंदर ही पूरे हफ्ते की जो है वो कमी पूरी कर देता है, जिसपे आवाम को रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा। जी बहुत शुक्रिया बिलाल, आप सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, आपको पता है कि रेट्स जो हैं वो बताने होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमने कोई ना कोई हॉट टॉपिक जो है उसके ऊपर भी डिस्कशन करनी होती है। तो सेकंड हाफ के अंदर आज हम ख़ास तौर पे पाकिस्तान में टूरिज़म के पोटेंशियल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि पाकिस्तान में दुनिया की खूबसूरत तरीन मकामात मौजूद हैं, जहाँ पे अगर सही से पोर्ट्रे किया जाए पाकिस्तान को टूरिज़म के हवाले से, तो मेरा ख्याल है वर्ल्ड वाइड हम टूरिज़म को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट जो है वो पाकिस्तान के अंदर कर सकते हैं। अब टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट और इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर्स इस हवाले से क्या काम कर रहे हैं, इस मौजू पे आज हम ख़ास तौर पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जो आज के गेस्ट मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करवा दूं। जनाब सैयद कमर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जो कि मेंबर हैं बोर्ड टूरिज़म पाकिस्तान के, और इसके अलावा 30 साल का तजुर्बा है इनका जनाब यूएसए में और पाकिस्तान में बड़ी होटल चेन्स के साथ काम करने के लिए, टूरिज़म के लिए बहुत एक्सपीरियंस जो है वो रखते हैं। ये आपको वेलकम करते हैं जनाब शो के अंदर। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इतना ज़्यादा पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर कि इनके मुख्तलिफ एरियाज़ को, स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज़ को अगर देखा जाए तो लोग बहुत मोहब्बत रखते हैं। इवन आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करें तो आपको पता चलता है कि दुनिया के हसीन तरीन मुकामात के अंदर जो पहाड़ी सिलसिला है या फिर मुख्तलिफ स्पॉट्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, चाहे वो पानी की झीलें हों, ग्रीन प्लॉट्स हों, या फिर पहाड़ों की जो ऊंचाइयां हों, वो तमाम तर चीज़ें जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। ग्लेशियर भी है, K2 भी पाकिस्तान में मौजूद है। लेकिन क्या हम दुनिया के सामने पाकिस्तान की खूबसूरती को उस नज़र से दिखा नहीं पाते जिस तरह से वो मौजूद है? इससे इम्पेक्ट क्या पड़ता है हमारे टूरिज़म पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने एक अच्छा टॉपिक आज सेलेक्ट किया अपने इस मॉर्निंग शो में, और दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और वेरी पिवटल। आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डिस्कस। देखिए, पाकिस्तान में टूरिज़म और हॉस्पिटैलिटी के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो मौक़े हैं वो बेतहाशा हैं, वो एम्पल हैं, बेशुमार हैं। सिचुएशन यहाँ पे देखिए ऐसी थी कि एक तो प्री कोविड सिचुएशन थी और एक पोस्ट कोविड है। प्री कोविड में पाकिस्तान जो है वो माशाल्लाह से बहुत उसका ग्राफ ऊपर जा रहा था टूरिज़म में, और बाहर के जो लोग हैं पाकिस्तान में आते थे टूरिज़म के लिए, साइट सीइंग के लिए, ब्यूटी के लिए। और आप देखिए कि दूसरे जैसे ममालिक, मलेशिया में देखिए $20 बिलियन की टूरिज़म सर्विसेज हैं। आप दुबई छोटा सा मुल्क देख लें जो कि ऑयल बेस्ड कंट्री थी, लेकिन उन्होंने उसको टूरिज़म पे कंसंट्रेट कर दिया। इतना ये इम्पोर्टेंट सेक्टर है, और इस सेक्टर में आप ये देखेंगे बग़ैर कोई चीज़ को एक्सपोर्ट किए, इंपोर्ट किए, आप फॉरेन एक्सचेंज कमा लेते हैं बैठे बैठे यहीं पे लोगों को बुला के। कोई चीज़ आपको सेल नहीं करनी है, यू जस्ट इनवाइट पीपल फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एंड दे सी योर कंट्री ब्यूटी, सॉफ्ट इमेज ऑफ योर कंट्री, एंड देन दे यू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। प्री कोविड से पहले जो था पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा था टूरिज़म इंडस्ट्री में, और उसके 19 बिलियन तक तकरीबन कोई उसकी एक्सपेक्टेशंस थी रेवेन्यू की। पोस्ट कोविड के बाद जो है वो ग्राफ थोड़ा सा नीचे आना शुरू हुआ, क्योंकि ज़ाहिर है प्रॉब्लम शुरू हो गई कोविड की, रिस्ट्रिक्शंस लग गई। लेकिन उसमें मैं आपको एक बताऊंगा, उसमें जो सबसे बेहतर पहलू हुआ वो ये हुआ कि जो आपकी डोमेस्टिक टूरिज़म थी उसने एक जंप लिया और वो बहुत ऊपर गई, और उसमें तकरीबन कोई 200-250% इजाफा हुआ है पाकिस्तान की टूरिज़म में।
اور اس میں اتنا ہی پیسہ پاکستان نے کمایا اس ٹورزم میں، کیونکہ جب لوگوں کے پاس ظاہر ہے گھر میں بیٹھنے کے بعد جب وہ تنگ آ گئے گھر میں بیٹھ کے، تو انہوں نے پھرنا شروع کیا. باہر کے لوگوں نے آنا کم کیا کیونکہ ظاہر ریسٹرکشنز تھی، آنا جانا ممکن نہیں تھا لوگوں کے لیے. تو جو ہماری لوکل ڈومیسٹک ٹورزم تھی اس نے ایک جمپ لیا اور اس میں ایک اٹھان آیا، اور اس میں تقریباً کوئی 200-250% کا اضافہ ہوا، اور لوگوں نے گھر سے نکلنا شروع کیا اور دیکھنا شروع کیا پاکستان، جنہوں نے پاکستان کبھی دیکھا نہیں تھا. اور وہ ناردرن ایریاز میں گئے، وہ گھنزا میں گئے، وہ گلگت میں گئے، وہ اسکردو میں گئے، وہ مری تو خیر آپ کو پتہ ہے ہی. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں ٹورزم کی اپرچونٹیز اتنی زیادہ ہیں کہ دنیا میں جو 8 بڑی ماؤنٹینز ہیں اس میں سے 7 تو یہاں موجود ہیں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ہمارے پاس کوسٹل بیلٹ جو ہے وہ 750 میل کی کوسٹل بیلٹ ہے، جو گوادر کی بیلٹ ہے. اتنی بڑی بیلٹ دنیا میں نہیں ہے. میں دنیا پھرا ہوں پورا، امریکہ اور یورپ. وہ بیلٹ اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ اس کو کیپٹلائز کریں، اور وہ پوری بیچز ہیں وہاں پہ ساری ٹوٹل، اس کو آپ کر سکتے ہیں. پھر آپ کو اسٹیڈیم نہیں دیکھا جو بنا ہوا ہے گوادر میں؟ آپ دیکھیے کتنا دنیا کے اندر اب تو گوادر ڈیولپ اسی لیے ہو رہا ہے کہ وہ اس کوسٹل بیلٹ کو سی پیک کے ساتھ اس کو منسلک کرنا ہے، اور اس کو ایک نئی طریقے سے اس کو انٹروڈیوس کرانا ہے، تاکہ اس کو لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے پاس اتنی بڑی 750 میل کی کوسٹل بیلٹ ہے، اور وہ بیچز ہے. اتنی بڑی بیچز تو کیلیفورنیا کی بھی نہیں جتنی ہمارے پاس ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے اس پہ بڑے کام کیے تھے، اور اس پہ باقاعدہ ایک ماسٹر پلان کے ساتھ اس پہ کام ہوا. کیونکہ میں بورڈ میں بیٹھتا ہوں تو ہم نے اس پہ باقاعدہ کوئی 10 سال کی ٹورزم پالیسی بنائی، اور وہ الحمدللہ وہ تیار ہے بالکل. برانڈ پاکستان کے نام سے ہم نے ہماری ایک ایپ ہے جو اب انشاءاللہ بڑی جلدی پرائم منسٹر صاحب لانچ کریں گے. ہم لوگ اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں اسی مہینے کی 4 اگست کو انشاءاللہ پریزیڈنٹ صاحب کی سربراہی میں. اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں پاکستان کو اجاگر کیا جائے گا، جو پاکستان کے سافٹ امیج ہے اس کو اجاگر کیا جائے گا. کیونکہ پاکستان کے جو چھپے ہوئے خزانے ہیں وہ لوگوں کو پتہ نہیں. ابھی ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں پاکستانیوں نے، ہماری گورنمنٹس نے، پچھلی گورنمنٹس نے اس پہ کوئی دھیان دیا کوئی نہیں ہے. اس وجہ سے یہ راز، اور یہ اتنا بڑا راز جو تھا یہ چھپا ہوا رہ گیا. جبکہ اگر اس کو آپ ایکسپلور کرتے تو آپ کو شاید اتنا پیسہ اس میں سے ملتا جتنا آپ کو دوسری انڈسٹریز میں سے پیسہ نہیں مل سکتا. اور بغیر کچھ خرچ کیے لوگوں نے آنا ہے یہاں پہ، اور انہوں نے آپ کو ارن کر کے دینا ہے. اچھا، گورنمنٹ تو کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹرز کے حوالے سے بھی بتائیے گا، ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا کیا انیشیٹوز کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، گورنمنٹ تو اپنی جگہ پہ جو کام کر رہی بہت سی گورنمنٹ نے تو اس کو 70 سال میں بہت سے اس پہ کام ہوا ہی نہیں ہے، اس پہ بالکل نہ ہونے کے برابر. پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کیا گیا، گورنمنٹ نے خود انوالو کیا ان کو. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے گورنمنٹ کے جو 400 تقریباً ریزورٹس تھیں پورے پاکستان میں، وہ ناکارہ تھیں، چل نہیں رہی تھیں، ان کے سٹینڈرڈز نہیں تھے، ان کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز نہیں تھے. تو اس پہ باقاعدہ ہم لوگوں نے ایک منیمم سٹینڈرڈ کی بک بنائی ہے، اس پہ کام کیا ہے. گورنمنٹ سیکٹر کو انوالو کیا گیا، گورنمنٹ نے پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کیا. پرائیویٹ سیکٹر نے اس کو بڈنگ کے ذریعے، ان جو ناکارہ ریزورٹس تھیں 400، ان کو بڈنگ کے ذریعے لینی شروع کی ہے. اب وہ پرائیویٹ سیکٹر نے تقریباً کچھ 70% جو تھی وہ آلموسٹ وہ فیسلٹیز جو ہیں بہترین مطلب لوکیشنز کے اوپر وہ ایکوائر کرنی شروع کر دی ہیں. تو اس وقت 400 جو آپ کی فیسلٹیز تھیں وہ ماشاءاللہ سے اس میں سے 70% جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس پرائیویٹ سیکٹر کے پاس جا چکی ہیں. اور پرائیویٹ سیکٹر اس پہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، بہتری آ رہی ہے. وہ اپنے حساب سے اس کو رینوویٹ کر رہے ہیں، اس کو ریویمپ کر رہے ہیں، اور سروس اسٹینڈرڈز بڑھا رہے ہیں. کیونکہ ہم نے وہ بک بنا کے ان کو دے دی ہے، پھر ہم نے ان کو SOPs دے دیے ہیں کہ کیا کیا ہوتا ہے. جو ہوٹل کے ہم ایکسپرٹس ہیں، جیسے ہمارا تو اس میں کافی تجربہ ہے. تو اب وہ جو 70% ہیں تقریباً پرائیویٹ سیکٹر کو جا چکے. تو یہ سب سے بڑا جو ہے ہمارا جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بیڈنگ میں حصہ لینا شروع کیا ہے. اچھا، اس کے علاوہ آپ کا سوال جیسے آپ نے کیا، اس میں پرائیویٹ سیکٹر نے اب جب دیکھا کہ پاکستان میں ٹورزم گرو کر رہا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے. باہر سے بھی ہمارے جو پاکستانیز ہیں وہ آ رہے ہیں،
اور انہوں نے باقاعدہ ہیلی ایریاز پہ، ماؤنٹنز پہ، چترال میں، مری میں، مالم جبہ میں، اس کے علاوہ نتھیا گلی میں بڑے نئے پروجیکٹس بننے شروع ہو گئے ہیں، 5 اسٹار ہوٹلز. اب ان کا نام لینا پتہ نہیں یہاں پہ مناسب ہے کہ نہیں، لیکن بڑی بڑی جو چینز ہیں، میریٹس ہیں، ریڈیسنز ہیں، یہ ان کو انہوں نے اس کی بنیاد رکھی. مزید انٹرنیشنل چینز بھی آ رہی ہیں، انٹرسٹ شو کر رہی ہیں اپنا کہ یار ٹورزم میں یہاں پہ پوٹینشیل ہے. حالات دیکھتے ہوئے، ٹورزم کو پروگرس دیکھتے ہوئے، اس کی اور اس کی گروتھ دیکھتے ہوئے، اب جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے، پرائیویٹ انویسٹر ہے، انہوں نے اس میں بہت دلچسپی پیدا کی ہے. اور اب جو لوکل ہمارے ڈیولپرز ہیں ان کے ساتھ مل کے انہوں نے یہاں پہ ایک ہماری میریٹ کی چین آ رہی ہے، ایک یہاں ہلٹن کی چین آ رہی ہے، ریڈیسن ہم نے ابھی سائن کیا ہے ایئرپورٹ اسلام آباد کے پاس. تو یہاں پہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ 5-6 بڑی اچھی انٹرنیشنل چینز آئیں گی جو کہ واقعی ریناؤنڈ ہیں، جن کو آپ کہہ سکتے ہیں. اور وہ اگلے 1-8 سال میں، 2 سال میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہوٹل یہاں کھڑے ہوں گے، اور ان ہوٹلز میں کی کیپیسٹی بھی کم از کم کچھ نہیں تو 200 سے 300 کمرے تک ہوگی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، مینجمنٹ کا ٹورزم میں اور ڈیولپمنٹ کا اس حوالے سے کیا کردار ہے؟ کس طرح سے بہتری لائی جا سکتی ہے ان چیزوں کو بہتر کرنے سے ٹورزم میں؟ مینجمنٹ سے مراد آپ کی لوکل مینجمنٹ ہے، گورنمنٹ کی مینجمنٹ ہے؟ گورنمنٹ سر ساری مینجمنٹس پہ باری باری ذرا روشنی ڈالیے. اچھا دیکھیں، جو ٹورزم کے اوپر گورنمنٹ نے کام کیا ہے، جو گورنمنٹ کی مینجمنٹ ہے، یو نو ویری ویل کہ دیٹ از ناٹ اے گورنمنٹ جاب ٹو ڈو اے بزنس. سو گورنمنٹ نے سب سے پہلے تو یہ ہم نے طے کیا کہ ہم نے بزنس نہیں کرنا، ہمارا کام ہے گورنمنٹ کرنا. تو ہم نے سب سے پہلا جو ہمارا اقدام تھا اس کو بہتری کے لیے ہم نے یہ تھا کہ ہماری جتنی بھی ہم لوگ مینیج کر رہی تھی گورنمنٹ، جتنے بھی یہ اسپاٹس تھے یا ہماری جو فیسلٹیز تھیں، وہ ہم نے بڈنگ کے ذریعے آہستہ آہستہ پرائیویٹ سیکٹر کو منتقل کیا. اس سے کیا فائدہ ہوا ہے؟ اس سے 2 فائدہ ہوئے. اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ایک تو گورنمنٹ نے ریونیو ارن کر لیا بیٹھے بیٹھے 2-3 ارب روپے، 4 ارب روپے کا. دوسرا فائدہ یہ ہوا اس سے کہ وہ جب پرائیویٹ سیکٹر میں جائے گی تو پرائیویٹ سیکٹر اس کو ظاہر سی بات ہے کہ اپنے حساب سے چلائے گی، اپنے حساب سے اس کے SOPs بنائے گی، اپنے حساب سے اس کے سروس اسٹینڈرڈز بنائے گی، اپنے حساب سے اس کی میننگ بنائے گی، میننگ گائیڈ بنائے گی. جبکہ گورنمنٹ کا یہ تھا کہ وہ رکھے جاتے تھے، لوگ رکھے جاتے تھے، ناکارہ لوگ کام نہیں کرتے تھے. تو اب گورنمنٹ کی مینجمنٹ سب سے بڑی یہ تھی کہ انہوں نے اس طرف توجہ دی اور اس کو پاس آن کیا پرائیویٹ سیکٹر میں. پرائیویٹ سیکٹر کی مینجمنٹ اب کیا کر رہی ہے کہ اس کو آگے لے کے جا رہی ہے، اس میں سٹینڈرڈز بہتر کر رہی ہے، اس کی کوالٹی بہتر کر رہی ہے، اس پہ فوڈ ٹیسٹنگ پہ کام ہو رہا ہے، اس پہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کام ہو رہا ہے. یہ پرائیویٹ سیکٹر کی مینجمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے. اور باقی جو آپ کے جو چلانے والے ہیں، جو آپریٹرز ہیں، جو ہوٹلز میں آ کے چلاتے ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے ان کو پھر وہ ایک ایکسپرٹس کو رکھا جا رہا ہے وہاں پہ. پہلے تو ایکسپرٹس نہیں ہوتے تھے، دیکھیں نا، پہلے گورنمنٹ کے زمانے میں تو وہ جو کلرک تھا بیٹھا ہوا ٹیبل پہ اور کرسی پہ سائن کرنے والا فائلوں کا، اسی کو دے دیا جاتا تھا، یہ جی چلائیں، یہ ہماری ایک فیسلٹی ہے. اب آپ اسی کے حساب سے آپ بندے ہائر کر رہے ہیں جن کا پریویس ایکسپیرینس ہے، پریویس ایجوکیشنز ہیں، ان کا کام کرنے کا تجربہ ہے. وہ آئیں گے، وہ چلائیں گے، اس کو بہتر کریں گے، تو آپ کے جو لوگ آنے والے ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں گے، وہ اس کی کوالٹی اور اس کے سٹینڈرڈ سے مرعوب ہوں گے. اور ظاہر سی بات ہے اسی حساب سے وہ اس کی پرائس ویلیو بھی بڑھے گی. پرائس ورسز ویلیو کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ کو دیکھنے میں ملے گا وہاں پہ. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک وقت تھا کہ ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی ڈاکٹر انجینئر بننے کی، اب تو ٹورزم کے حوالے سے کورسز بھی کروائے جانے لگے ہیں اور میرا خیال ہے بہت سارے لوگ اس میں انرول ہو رہے ہیں. دیکھیں، کیا پوٹینشیل سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر اور انجینئر سے زیادہ اس میں پوٹینشیل ہے. وہ اس طرح کہ ہوٹل یہاں پہ ابھی تو پاکستان میں اتنے زیادہ ہوٹل نہیں، 3-4 ہزار رومز اویلیبل ہیں 5 اسٹار. لیکن آئندہ آنے والے 2 سے 3 سالوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ 5-7 اچھے 5 اسٹار ہوٹلز کی ایڈیشن ہو جائے گی پاکستان میں. ماؤنٹین ایریا میں بھی، اور آپ اسلام آباد میں بھی، اور لاہور میں اور کراچی میں بڑے اچھے اچھے نئے پروجیکٹس آ رہے ہیں، برانڈز آ رہے ہیں. آپ دیکھیں، اور برانڈ ہیز اٹس اون پاور. تو اس کو کیٹر کرنے کے لیے اب کیا ہو رہا ہے کہ
اب ہم سے رابطہ کرتے ہیں جو انویسٹرز ہیں، وہ کہتے ہیں جی اب ہمیں یہ بتائیں کہ ہم اسکول کھولنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا جو یہ ادارہ ہم جو بنا رہے ہیں جب ہم یہ تیار ہو جائے تو اس میں وہ ٹرینڈ لوگ آئیں، تو اب اس کے اسکلز ہو، اسکلفل لوگ ہوں، ان کو پتہ ہو کیا ہے، ان کو فوڈ اینڈ بیوریج کی ٹریننگ ہو، ان کو ہاؤس کیپنگ کی ٹریننگ ہو، ان کو کلیننگ سٹینڈرڈز کا پتہ ہو، ان کو ایس او پیز کا پتہ ہو، گریٹنگز کا پتہ ہو، فرنٹ آفس مینجمنٹ کا پتہ ہو۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں بخاری صاحب کہ یہ ہوٹل انڈسٹری ایک ایسی انڈسٹری ہے کہ اس میں 4 سال کی ڈگری ہے، اس میں ہم لوگوں نے تو باہر کے ملکوں میں ڈگری کی ہے نا، اس میں اٹس اے 4 ایئرز ڈگری جس میں آپ ہوٹل مینجمنٹ کرتے ہیں۔ تو اب وہ دیکھتے ہوئے یہاں پہ پاکستان میں بڑے اچھے انسٹیٹیوٹ شروع ہو گئے ہیں، جس میں کوتھم ہے ماشاءاللہ، کوتھم انسٹیٹیوٹ آف ٹورزم مینجمنٹ، اس نے ماشاءاللہ سے اتنی ترقی کی ہے کہ اس کے 14 برانچز پاکستان میں بن گئی ہیں۔ میں آئی ایم ون آف دا انسٹرکٹر آلسو، میں وہاں بھی پڑھاتا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیے کہ جتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں ہمارے پاکستان کی، اسلام آباد میں آپ دیکھ لیں نسٹ ہے، ایئر یونیورسٹی ہے، کوسار ہے، ہماری فاؤنڈیشن ہے، ان کو ہم نے مشورے دیے کہ آپ ہوٹل اینڈ ٹورزم مینجمنٹ شروع کریں۔ رفا یونیورسٹی، تو اب ماشاءاللہ سے ان یونیورسٹیز میں باقاعدہ ان کورسز کا انعقاد شروع ہو گیا ہے، اور یہاں پہ انرولمنٹ ماشاءاللہ سے اتنی جلدی ہو رہی ہے ان کورسز کے اوپر۔ اب اس میں یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے اس میں ڈپلومہ پروگرام بھی شروع کر دیا ہے، جو ہم نے ان کو مشورے دیے کہ آپ ڈپلومہ، کئی یونیورسٹیز کا ممبر بورڈ آف اسٹڈیز بھی ہوں، تو ہم نے ان کو یہ کہا کہ آپ اس میں باقاعدہ ڈپلوماز بھی شروع کریں، ایسوسیٹ ڈگریز بھی شروع کریں، اور ڈگری پروگرام بھی شروع کریں۔ بالکل، ہم اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ سید قمر عباس صاحب موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ بریک سے پہلے آپ جو ڈگریز ہیں ایسوسیٹ ڈگریز، اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، میں چاہتا ہوں وہیں سے کنٹینیو کریں، آپ بتائیں۔ جی ہاں، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ کیونکہ اس کا پوٹینشیل دیکھتے ہوئے اس میں کافی ویکیوم تھا ایجوکیشن کا، بہت سے لوگ جو تھے پچھلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ پروموٹیز تھے، نیچے سے آپ شروع کیا کسی نے، تو اس کو آہستہ آہستہ اوپر آپ پروموٹ کرتے کرتے گراس روٹ سے لے آتے تھے اوپر ڈپارٹمنٹ ہیڈ لیول پہ، پھر ظاہر سی بات ہے پھر اسسٹنٹ جنرل مینیجر، پھر جنرل مینیجر بن جاتے تھے لوگ۔ تو لیکن اب کیونکہ اس میں ان کو اس کی ضرورت پیش آئی کہ نہیں، اس میں مزید اس لوگوں کو پالش کرنے کے لیے، ان میں نکھار پیدا کرنے کے لیے ایجوکیشن از مسٹ، ایجوکیشن، تعلیم کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو اس وجہ سے اب انہوں نے اس کو سوچا کہ اس میں تعلیم یافتہ لوگ لائے جائیں، ان کو ٹریننگ بھی دی جائے، ایسے انسٹیٹیوٹ بنائے جائیں جہاں پہ لیبز بھی ہوں، کچن کی لیب بنی ہوئی ہو، کچن بناؤ جہاں پہ کچن کی کلینری آرٹس کی ٹریننگ دی جائے، ایک روم موک اپ بناؤ جہاں پہ آپ ٹریننگ دیں، اس کی کلیننگ سٹینڈرڈز کیا ہیں، کیونکہ یہ پوری ایک سائنس ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کتنے قسم کی ڈسٹ ہیں اس میں، کس طرح سے آپ کا سیکوینس کیا ہے کمرے میں گھسنے کا، اپ ڈاؤن، رائٹ لیفٹ، ڈسٹر پکڑنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو کیسے گھمائیں گے آپ تو صفائی بہتر ہوگی۔ تو اٹس اے کمپلیٹ سائنس۔ سو ایز کچن کلینری آرٹس میں اب آپ دیکھیں اس میں کہ 1000 قسم کے تو صرف سوپ ہی ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ کے اس میں کانٹیننٹل فوڈ ہے، پھر آپ کا انگلش فوڈ ہے، پھر آپ کے پاکستانی ہیں، پھر آپ کے چائنیز ہیں، پھر تھائی ہیں، پھر جاپنیز ہیں۔ ابھی تو یہاں جتنے بڑے ہوٹلز بن گئے 5 اسٹار، اس پہ ان تمام قسم کی کیوزین جو ہے وہ انٹروڈیوس کی گئی ہے اور وہ پیش کی جاتی ہے لوگوں کو، جس میں جاپنیز بھی ہے، تھائی بھی ہے، چائنیز بھی ہے۔ تو اب ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو تعلیم کی بھی ضرورت ہے، تو وہ ان انسٹیٹیوٹ میں جو اب نئے انسٹیٹیوٹ بنے ہیں ایجوکیشن کے لیے، ڈگری پروگرام کے لیے، ایسوسیٹ ڈگری پروگرام کے لیے، ڈپلوماز کے لیے، تو اس میں اسٹوڈنٹس آتے ہیں، وہ آ کے اس کو مستفیض ہوتے ہیں، آ کے ٹریننگ لیتے ہیں کلینری کی، کچن کی۔ اس میں انہوں نے اس طرح انسٹیٹیوٹ میں کچن بنا دیا ہے، اس میں چائنیز بھی سکھا رہے ہیں، اس میں پاکستانی بھی سکھا رہے ہیں، سیلڈ ہے، پھر اس میں آپ کا بیکری شیف ہیں، پیسٹری شیف ہیں، پھر آپ کے سیلڈ بارز ہیں اس میں، تو یہ سب کمپلیٹ سائنس۔ تو اس کو پڑھنے کے لیے باقاعدہ انہوں نے
جو شیفس ہیں وہ رکھے ہیں، اس کی ڈگری بنائی، اس کو ڈپلوما کرانے کے پروگرام بنائے. تو جو بچے آتے ہیں وہ ڈپلوما کرتے ہیں اور وہ سیکھتے ہیں. اس میں خواتین خاص طور پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو زیادہ ان کا اس میں رجحان ہے. وہ آتی ہیں، بچیاں آتی ہیں اور کچن کی ٹریننگ لیتی ہیں. باقی جو ہمارے بچے ہیں وہ زیادہ ہاؤس کیپنگ اور فرنٹ آفس کی ٹریننگ میں دلچسپی رکھتے ہیں. تو اب یہاں پہ تقریباً کوئی 5-6 بڑے انسٹیٹیوٹ بن گئے ہیں جو ہوٹل مینجمنٹ میں ڈگری پروگرام بھی کرا رہے ہیں 4 ایئرس کی، ایسوسیٹ ڈگری پروگرام بھی کرا رہے ہیں اور ڈپلوما پروگرام بھی کرا رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. آنے والے دنوں میں کیا بہتری دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اگر ٹورزم کی بات کی جائے صرف اور صرف ناردرن ایریاز ہی نہیں، پاکستان کے پاس موہنجو دڑو جیسی تاریخی جگہیں بھی موجود ہیں. اس طرح کی جگہوں کو بھی ایکسپلور کرنا چاہیے. کن ملیز جیسی بیچ موجود ہے اور بہت ساری ایسی خوبصورت جگہیں موجود ہیں جو صرف اور صرف ناردرن ایریاز میں نہیں بلکہ آل اوور دا پاکستان جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا بخاری صاحب. دیکھیں یہ جو جگہیں آپ نے جن کا نام لیا اس میں چولستان ہمارا سیرا ہے، اس میں ہمارا ٹیکسلا کا بہت بڑا ایریا ہے، اس میں موہنجو دارو ہے، اس میں پوری ایک آپ کی ہندو تہذیب ہے. پھر آپ یہ ٹیکسلا میں آپ دیکھیں بدھزم ہے. تو ان کے لیے وہاں پہ کیونکہ یہ ایک سیزنل جگہیں ہیں جہاں پہ لوگ آتے ہیں، ہمارے فارنرز آتے ہیں عبادت گاہوں کے لیے. ہمارے سکھ ہیں یاتری، جیسے اب آپ کے دیکھیں کرتارپور بن گیا ہے، ننکانہ صاحب ہے، کرتارپور بہت بڑی ایریا بنا ہے، اس میں سکھوں کی آمد و رفت ہے. ہمارے ہوٹلز عموماً جو سکھ پوری دنیا سے آتے ہیں، UK سے بہت سکھ آتے ہیں تو وہ کرتارپور بھی جاتے ہیں، ننکانہ صاحب بھی جاتے ہیں. اسی طرح سے آپ کے بدھ مذہب کے جو لوگ ہیں وہ ٹیکسلا کی طرف آتے ہیں. پوری ایک بیلٹ ہے وہاں پہ. اسی طرح سے آپ کے ہندوؤں کے لیے پورا ایک دراوڑ ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ ظاہر ہے اتنے بڑے ہوٹلز کی وہاں ضرورت نہیں ہے. تو وہاں پہ اب انہوں نے یہ کانسیپٹ ہے ان کا کہ چھوٹے چھوٹے گیسٹ ہاؤسز بنائیں 50 کمروں کے 100 کمروں کے. تو وہ ان کو جو کیٹر کریں ان کے رہنے کے لیے، کیونکہ وہ جو یہ ہمارے زائرین ہیں وہ جاتے ہیں 1 رات کے لیے 2 رات کے لیے، اس سے زیادہ ٹھہرتے ہیں. بیسیکلی جو ان کا پڑاؤ ہوتا ہے وہ کسی مین سٹی میں ہوتا ہے، لاہور میں، اسلام آباد میں، اس طرح سے، یا کراچی میں جو جانے والے ہیں آپ کے کوسٹل بیلٹ دیکھنے کے لیے جو آپ کے جا رہے ہیں اس میں آپ کا جو گوادر پورٹ ہے اس میں. تو وہ اس کے لیے جو ہے ظاہر کراچی میں زیادہ مین لوگوں کا رجحان ہوتا ہے کہ کراچی میں اسٹے کریں گے اور اس کے بعد وہاں سے ٹریول کریں گے. تو اس لیے جو ان جگہوں پہ اتنا زیادہ رجحان نہیں کہ بڑے بڑے ہوٹلز بنائے جائیں. البتہ جو ماؤنٹنز ایریا آپ نے ذکر کیا جس کا، وہاں پہ البتہ دیکھیں معلم جبہ میں بہت بڑا ایک ماشاءاللہ سے 5 اسٹار ہوٹل بن گیا ہے. معلم جبہ کے علاوہ جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ اتنی زیادہ مشروم گروتھ ہو رہی ہے تو ان کی جگہ پہ وہ اپنا نیچے کے ایریاز جو ہیں وہ ماسٹر پلان کے ذریعے ان کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے تاکہ جو سیچوریشن ہے بہت زیادہ رش ہو گیا ہے ان کو ڈیولپ کریں، ہم نیچے کی طرف آئیں. تو اسی طرح سے مری میں بھی بہت سے نئے ایریاز دریافت ہو رہے ہیں جہاں پہ جن کو مدنتھیا گلی کے پاس ہے، وہاں پہ ان ایریاز کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے ہوٹلز بنائے جا رہے ہیں. لیکن مین ہب جو ہوگا وہ یہی ہوگا کہ وہ نتھیا گلی میں یا مری میں یا معلم جبہ میں یا اور دوسری نتھیا گلی میں جیسے کالا باغ کا علاقہ ہے. ایگزیکٹلی. اب نتھیا گلی میں دیکھیں 2 بڑے ہوٹلز آ رہے ہیں اس میں 5 اسٹار. تو وہ ایک مین ہب بن جائے گا گھومنے کے لیے وہاں پہ لوگوں کے لیے، وہ ماؤنٹین ایریا میں پھریں. معلم جبہ اتنا زبردست اسکینگ ریزورٹ ہے، آپ نے دیکھ لیے. تو دنیا سے وہاں انٹرنیشنل ٹریولرز آتے ہیں اسکینگ کرنے کے لیے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان میں تو بخاری صاحب اتنی زیادہ اس کی پروموشن نہیں کی، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ٹی وی میں پاکستان کو اجاگر کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پروگرامز آنے چاہیے. لیکن میں آپ کو بڑے وثوق سے یہ بات بتاؤں گا اور مجھے خوشی ہوتی ہے بات بتاتے ہوئے کہ ہمارے جتنے فلاگرز ہیں نا جو باہر کی دنیا سے آئے ہیں، جو ان میں بڑے بڑے اچھے نام ہیں، خواتین کے بہت زیادہ نام ہیں. انہوں نے آ کے اپنی ویڈیوز بنائی ہیں پاکستان کے اوپر اور وہ پوری دنیا میں اجاگر کی. جو ایک لڑکا بڑا اچھا ولاگر ہے، اس نے بھی جو ویڈیوز بنائی ہیں ملینز میں ویوز گئے ہیں. وہ ہے. اس کے بعد ایک ٹینا ہے، اس نے بہت اچھی ویڈیو بنائی ہے پوری آپ کی. اس نے کور کیا، اس نے اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں ٹورزم کیوں نہیں بن سکتی. یہاں پہ کینینز بھی ہیں، یہاں پہ اپنا
माउंटेन्स भी हैं, यहाँ पे आबशारें भी हैं, यहाँ पे मिनरल्स भी हैं, यहाँ पे ग्रीनरी भी है, यहाँ पे चार मौसम भी है, यहाँ पे ग्लेशियर्स भी हैं, यहाँ पे बीचेस भी हैं। वो सारी उसने अपनी वीडियो में दिखाई है और बाहर जाके उसने उसको, तो जितना उजागर उन्होंने किया है, हमने टूरिज्म जो कॉन्फ्रेंसेस की हैं पाकिस्तान में, उसमें हमने उनको बुलाया है और उन्होंने बाकायदा उसको दिखाया, तो उसमें मिलियंस ऑफ लोगों ने उसको फॉलो किया है। तो इस वजह से जो मैं समझता हूँ कि उनका शेयर है इसको पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को उजागर करने में, वो हमारे पाकिस्तानियों से बहुत ज़्यादा है। हमने ये राय दी थी कि यहाँ पे टीवी चैनल शुरू होने चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत ज़बरदस्त एक टीवी चैनल जो टूरिज़म पे है, मैं उसका भी बोर्ड मेंबर हूँ, डिस्कवर के नाम से। अब वो इट्स गोइंग रियली वेरी वेल। अब आप कभी उसको आपने ज़रूर देखा होगा। अब आप देखिए उसमें है ही सिर्फ पाकिस्तान है, नथिंग एल्स। उसमें तो मैंने एडवर्टाइजमेंट भी बहुत कम देखी और आप देखेंगे कि वो मुख्तलिफ पाकिस्तान को जो है वो उजागर करें, पाकिस्तान के जो स्पॉट्स हैं, पाकिस्तान की जो ब्यूटी है, पाकिस्तान के जो सॉफ्ट इमेजेस हैं, पाकिस्तान के जो माउंटेन्स हैं, पाकिस्तान की जो ग्लेशियर्स हैं, पाकिस्तान के जो आपके जो हमारे रिलीजियस एरियाज़ हैं। अब आप ये देखें कि हमारे, अगर हम चाहें, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो रिलीजियस टूरिज़म है यहाँ पे। अगर हम उस रिलीजियस टूरिज़म को कैपिटलाइज करना शुरू कर दें तो हमारे पास इस कदर रेवेन्यू जनरेट होगा कि हमारी सोच है। हम यहाँ पे बुद्धिज़्म को बुलाएं, हम यहाँ हिंदुज़्म यहाँ बहुत हिंदू आते हैं, फिर हमारे यहाँ पे आपके सिख यात्रीज़ आते हैं, करतारपुर बन गया हुआ बड़ा अच्छा। आप देखें कि अगर इसको हम इंट्रोड्यूस करें मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान गवर्नमेंट लेवल पे, अपनी जो हमारी फॉरेन एम्बेसीज़ हैं उनके थ्रू, तो रिलीजियस टूरिज़म हमारा बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। लेजर टूरिज़म तो है ही, लेकिन ये बहुत बड़ा है। फिर हमारा इंडस्ट्रियल टूरिज़म, अब हम बैठे हुए हैं सियालकोट में, इसको सियालकोट में देखें कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। फिर आप देखें सियालकोट में 8000 इस वक्त आइटम्स बन रहे हैं, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। बिल्कुल, इस पे मजीद हमारी फैसलाबाद में देखें कितनी बड़ी इंडस्ट्री। डिटेल में डिस्कस करते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। सईद कमर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। कमर साहब, क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जो इंटरनेशनल चेन्स आएंगी, इसका इम्पैक्ट ओवरऑल क्या जाएगा? क्योंकि दूसरी जानब ये देखने में भी आ रहा है कि महंगाई बहुत बढ़ती चली जा रही है और एक कह लें कि ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर बिल्ड होती चली जा रही है कि लोगों के पास क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म होती चली जा रही है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जब भी कोई बंदा इतने बड़े ब्रांड्स जो लॉन्च करता है, तो उस मार्केट के अंदर, उस कंट्री के अंदर बिजनेस पोटेंशियल को देखते हुए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। आप क्या समझते हैं, आने वाले दिनों में बेहतरी आएगी? देखें, इंटरनेशनल ब्रांड्स जो भी यहाँ पे आ रहे हैं, ब्रांड की आपको पता है अपनी एक पावर होती है। इंटरनेशनल ब्रांड्स जो यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, उस पर मार्केटिंग भी इंटरनेशनल होटल्स ही करेंगे, कॉर्पोरेट हेड्स उनके करेंगे, तो उसमें आने वाले जो हैं, ठहरने वाले ज़्यादा तो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स ही होंगे। अगर आप देखें महंगाई का हवाले से, तो जो डॉलर का रेट है वो तो पाकिस्तान को इफ़ेक्ट कर रहा है ना, सिर्फ पाकिस्तान की रुपी बढ़ रही है। लेकिन अगर आप डॉलर्स में देखिए, वहाँ तो डॉलर्स तो वहीं का वहीं है जो बाहर के मुल्कों में उसका ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ होगा। मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में थोड़ा बहुत उसकी इंक्रीज़ होगी। अभी भी अगर आप एयरलाइन के टिकट्स का मालूमात करें तो डॉलर के रेट में वो वहीं की वहीं है। लेकिन अभी आप उसी को फ़र्ज़ करें कि आज से 2 साल पहले अगर कोई अमेरिका ट्रैवल करता था तो 1.5 लाख 2 लाख में टिकट मिल जाता था। लेकिन आज वही टिकट अगर आप पता करें अमेरिका जाने के लिए तो तकरीबन 4 लाख रुपए का मिल रहा है। क्या वजह है? वजह ये है कि डॉलर का जो हाइक है ना, प्राइस, वो बढ़ती चली जा रही है, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में पड़ रहा है। लेकिन डॉलर्स को जो एक्सपेंड करने वाले हैं वो वहीं के वहीं हैं, तो उसमें ज़्यादा जो यहाँ पे लोग आएंगे ट्रैवलिंग के लिए, लेजर के लिए, रिलीजियस टूर्स के लिए और अपने फैमिली टूर्स कर रहे हैं, वो उन्होंने डॉलर यहाँ पे आके स्पेंड करना है। डॉलर में उनको आने वालों को यहाँ पे फ़ायदा होगा, क्योंकि रेट पाकिस्तान का जो करेंसी है वो इतनी डाउन हो गई, इतनी डिवैल्यू हो गई है
کہ اس کا فائدہ باہر کے لوگ فارنرز لے رہے ہوں. تو اس لیے جو وہ آنے والے ہیں وہ بڑی خوشی سے آئیں گے کیونکہ روپیہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو زیادہ آنے والے وہی لوگ ہیں. باقی یہاں کے جو لوگ ٹھہرنے والے ہوں گے ان ہوٹلز میں جو اس کی فیسلٹیز کو انجوائے کریں گے وہ ظاہر ہے ایک ایلیٹ کلاس طبقہ ہے. ایک عام آدمی یا ایک میڈیوکر جو ہے وہ کبھی بھی 5 اسٹار کو افورڈ نہیں کر سکتا. تو وہ زیادہ کارپوریٹ لیول کے لوگ ہوں گے, وہ سی او لیول کے لوگ ہوں گے, چیئرمینز ہوں گے یا انڈسٹریلسٹ ہوں گے یا بڑے بزنس مین ہوں گے. ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے اس کی فیسلٹی کو اویل کرنا ہوگا, اس لیے ان کو زیادہ اس کا فرق نہیں پڑے گا. اور جو باہر کے ٹریولرز ہیں ان کو یہاں پہ آ کے فائدہ ہوگا کیونکہ ڈالرز ہمارے اپنی ڈی ویلیو ہوگی کرنسی. تو ابھی بھی جو فارنرز آ رہے ہیں وہ ان کو ہمارے ہوٹل کے ریٹس جو ہیں وہ بہت کم لگنے لگے ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید جو ہے وہ بہتری آئے گی. آپ کا بہت شکریہ آج کے شو میں آنے کے لیے. اسی کے ساتھ ناظرین یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے معذرت چاہوں گا وقت جو ہے اس کی کمی کی وجہ سے شو کا جو ہے وہ برخاست کرتے ہیں, اور پھر آپ سے کل ملاقات ہوگی. ہمارا انتظار کیجیے گا, ہم تو آپ کا انتظار روزانہ کرتے ہیں. پھر ہوگی آپ سے ملاقات, تب تک کے لیے اللہ حافظ.